الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او کما قال علیہ السلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ شب برات سے لے کر آج کی یہ شب برات تک پتہ نہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے کتنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو اس سال کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم گزشتہ شب برات میں بھی تھے، اب بھی ہیں، اور اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ شب برات کا کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے۔ یہ رات ہی فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ فرشتوں کے حوالے ایک لسٹ دے دیتا ہے جس میں یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ آئندہ شب برات تک کون مرنا ہے، کون پیدا ہونا ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی ٹوٹے گی، یہاں تک کہ دنیا کے ہر چیز کی قیمت تک لکھ دی جاتی ہے۔ کس مہینے میں، کس دن میں کھٹی میر کی قیمت بڑھے گی، پیاز کی قیمت کب بڑھے گی کب گھٹے گی، پیٹرول کی قیمت کب بڑھے گی کب گھٹے گی، کون سی قیمتیں آئیں گے، کون سی حکومتیں آئیں گی، کون کامیاب ہوں گے کون ناکام ہوں گے، کون پریشان ہوں گے، سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، گزشتہ سال کیسا گزرا ہمارا ہم سب کو معلوم ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی الگ الگ پریشانیاں ہیں۔ کم از کم اس رات کے اندر ہم رو رو کر اللہ سے آئندہ شب برات تک کے لیے اچھی تقدیر کو مانگے۔ اے اللہ گزشتہ سال میں ایسے ہی غفلت میں گزار دیا، لیکن آئندہ سال میں اچھا گزارنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، مجھے اولاد نہیں، کتنے مسائل ہیں۔ جسے جو ہونا ہے وہ اللہ سے منوا لے۔ تقدیر اللہ لکھ کر دے دیتے ہیں فرشتوں کے حوالے، لیکن تقدیر کو بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں روزانہ 330 مرتبہ اللہ تقدیر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ ایک سلیٹ کی طرح لوح محفوظ ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب آئندہ شب برات تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ وہی لسٹ آئندہ سال تک کی نکال کر ان کو دیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہاں پر روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو دعا ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے آج کی رات ہم لوگوں کو کیسے گزارنا ہے، جیسا مچھلی کو پانی سے اٹھا کر زمین پر ڈال دے تو جیسے وہ پانی میں جانے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہم لوگوں کو تڑپ تڑپ کر گزارنا ہے۔ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اللہ آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں اللہ ہی کو پتا ہے، اللہ کو جسم نہیں ہے۔ کیسے اوپر جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ بس اللہ کے نبی نے کہا ہے ایمان لے آنا ہے، اس کے بارے میں سوچیں گے تو بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کو ہماری طرح جسم نہیں ہے، ہماری طرح کان نہیں ہے، لیکن اللہ سنتا ہے۔ لیکن کیسے سنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے اللہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے، فرشتوں کے ذریعے آواز لگ رہی ہے، مانگو کوئی میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی پریشان ہے تو پوچھو میں پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الگ الگ سوالات جو ہے صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی رات میں 15ویں شعبان کی رات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام معمول کے مطابق سونے کے لیے آئے اپنی بیوی امی جان حضرت عائشہ کے پاس۔
आकर सो गए। हजरत आयशा भी देख रही है कि अल्लाह के नबी ने कुर्ता उतारा और आराम करने के लिए लेट गए। थोड़ी देर सोए, उसके बाद फिर उठकर चले गए। अब अम्मी जान परेशान, कहीं अल्लाह के नबी तो मेरे से नाराज नहीं हो गए, या अल्लाह की तरफ से कोई मेरे बारे में हुक्म नाजिल हो गया, क्या हुआ, अल्लाह के नबी क्यों गए? जब आसपास बीवियों के घरों को छाना, कहीं भी नहीं है, तो देखा कि बकी कब्रिस्तान में है। अब वापस दौड़ती हुई आ गई। अब तेज आने की वजह से सांस फूल रही थी जोर से। अल्लाह के नबी ने पहचान लिया कि आयशा कुछ परेशान है। पूछा कि आयशा क्या हुआ? तो साफ साफ जो मसला गुजरा था बता दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ खियानत कर सकता हूं? असल में बात यह है कि आज जिब्रील आए थे और आकर कहा कि ऐ नबी जरा सर उठाकर देखे। तो मैं सर आसमान की तरफ किया तो आसमान के 7 दरवाजे खुले हुए हैं। हर दरवाजे पर एक आवाज आ रही है। मैंने गौर से सुना क्या आवाज आ रही है, तो एक आसमान से आवाज आ रही है, आज की रात में नमाज पढ़ने वाले के लिए खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से आवाज आ रही, आज की रात में कुरान पढ़ने वाले के लिए खुशखबरी हो। तीसरे दरवाजे से आवाज आ रही, आज की रात में अल्लाह का जिक्र करने वाले के लिए खुशखबरी हो। आज की रात में बख्शिश मांगने वाले के लिए खुशखबरी हो। आज की रात में जो सवाल करना हो सवाल करो, अल्लाह पूरा करने के लिए तैयार है। ये आवाजें लग रही हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये क्या रात है? तो उन्होंने कहा आज शबे बारात है। आज की रात में अल्लाह बेशुमार लोगों की मगफिरत करेंगे। अब कितनी गिनती बताने के लिए मिसाल दी उन्होंने। अरब में कबीला होता है, जुमा के अंदर भी मैं ये बयान किया था। कबीला कहते हैं एक दादा की नस्ल को, परदादा की नस्ल को। परदादा है, परदादा के बाद नीचे जितने दादा उन्होंने, और फिर उनके नीचे जितने बाप बेटे, वो सब जो है एक ही महल्ले में रहते हैं। आज भी सऊदी अरब में ऐसी ही हालत है। खरियों में गए तो पूरा का पूरा गांव एक ही कबीला है, पूरा एक ही खानदान वाला, एक ही खानदान के लोग, इनके बच्चे, फुप्पू के बच्चे, चाचा के बच्चे, खाला के बच्चे, ऐसे इनको कबीला कहते हैं। तो ये कबीला था, उसका नाम था बनु कल्ब, और वो लोग बकरियां पालते थे। एक एक आदमी के पास हजारों की तादाद में बकरियां थी। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, इस कबीले में जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, उससे भी ज्यादा लोगों की अल्लाह आज की रात मगफिरत कर देता। अब अंदाजा लगाओ, पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान है नहीं? 200 करोड़ मुसलमान है, तो एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं? 1000 बकरी भी बोले तो कितने बाल हो गए? इसीलिए हदीसों को देखकर ये बात समझ में आती है कि आज की रात में तो अल्लाह सबकी मगफिरत कर देते हैं। बस चंद लोग हैं जिनसे अल्लाह इतने नाराज हैं कि आज की रात में भी अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं करता। अगर वो लोग आज की रात में सच्ची पक्की तौबा कर लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी भी मगफिरत कर देता। तो अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा, जब इतनी मगफिरत आम हो रही है तो मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को माफ करवाने के लिए कब्रिस्तान गया था। देखो हमारे नबी का दर्द देखो, गम देखो, कितनी फिक्र करते थे अपने उम्मत के बारे में। कभी भी कोई ऐसा खुशी का मौका होता, फौरन सबसे पहले अपनी उम्मत की मगफिरत की। आज उनका नाम लेवा हम लोग उम्मती हैं, हमारी क्या हालत है। अल्लाह के नबी कितना हमारे लिए गम करते थे। एक रिवायत में आया है कि एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मामूल के मुताबिक आते थे, आए तो हजरत जिब्रील का चेहरे के ऊपर गम के आसार थे, बहुत परेशानी के। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्रील क्या बात है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर गम के आसार मालूम हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आज मैं जहन्नम गया था। कहाँ गया था? जहन्नम को। वहां के हालात देखकर जरा बहुत मुतासिर हुआ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्रील मुझे भी जहन्नम के हालात सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया।
کہا کہ اللہ کے رسول جہنم کو اللہ نے 7 طبقوں میں بنایا ہے. کتنے طبقوں میں؟ 7، اسٹپ بائی اسٹپ. پہلے ایک جہنم، اس کے اوپر ایک جہنم، پھر اس کے اوپر ایک جہنم، اور ہر جہنم میں عذابات الگ الگ. جو سب سے نیچے جہنم ہے اس کا نام ہے حاویہ، اور اس جہنم میں اللہ منافقین کو عذاب دیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے خطرناک عذاب، کافروں سے بھی شیطانوں سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ سامنے ایک پیچھے ایک. جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، سامنے اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں بول کر، لیکن کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی دشمنی دل کے اندر تھی، ان سے بہت نقصان پہنچا. تو سب سے زیادہ بڑا عذاب کسے ہوتا ہے؟ منافقین. اس جہنم کا نام ہے حاویہ. اس کے اوپر ایک جہنم ہے، اس کا نام جو ہے سقر ہے غالباً. تو اس میں جو ہے پوجا کرنے والوں کو عذاب ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک جہنم ہے، اس کا نام ہے لظا، اس میں شیاطین کو عذاب ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک جہنم ہے، اس کا نام ہے حطمہ، اس کے اندر جو ہے یہودیوں کو عذاب ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک جہنم ہے، اس کا نام ہے سعیر، اس کے اندر نصرانیوں کو عذاب ہوتا ہے. 6 جہنموں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل اب 7ویں طبقے کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے. جانتے تھے کہ اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکیں گے. پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ اس میں کون لوگ رہیں گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے امتی ہوں گے. اتنا سننا تھا. روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً اس جگہ سے اٹھ گئے، کمرے میں چلے گئے. اور کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے. کمرہ بند، گھر کو بھی نہیں گئے. اور نماز کا وقت ہوا تو سیدھا نماز کو آئے، نماز پڑھا کر پھر کمرے کو چلے گئے. صحابہ بات کرنے کے لیے جا رہے، کسی کے بات کا جواب نہیں. سلام کرنے کے لیے جا رہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں. سیدھا کمرے میں چلے گئے. اب پھر کمرہ بند. 5 نمازیں اس طرح گزر گئے. ایک دن مکمل ہو گیا. دوسرے دن صحابہ پریشان. دوسرے دن نماز کو انتظار میں ہیں. اللہ کے نبی دروازہ کھول کر آئے. دیکھا کہ آنکھیں موٹی موٹی ہو گئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. نماز پڑھے پھر چلے گئے. اب حضرت ابو بکر سے رہا نہیں گیا. دوسرا دن پورا اسی طرح گزر گیا. 3 دن گزر گئے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں. نہ بیویوں کے گھروں کو جا رہے، نہ کسی صحابی سے بات کر رہے. بس نماز کے وقت آتے، نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے. آنکھیں موٹی موٹی، آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت ابو بکر جا کر دروازے پر دستک دیے، اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی. وہ سیدھا پریشان روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے. کہا کہ عمر، اللہ کے نبی کی حالت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. مجھے تو اجازت نہیں ملی، تم جا کر اجازت مانگو. حضرت عمر گئے، 3 مرتبہ سلام کیا، ان کو بھی کچھ جواب نہیں ملا. حضرت عمر پریشان، صحابہ پریشان. حضرت عمر آ کر سلمان سے کہا، سلمان تمہیں اللہ کے نبی بہت چاہتے ہیں، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا. وہ گئے، ان کو بھی جواب نہیں ملا. تو یہ سب مل کر حضرت علی سے کہا، تم تو داماد ہو، تم جا کر اللہ کے نبی کے دستک دو، کچھ بات کرو، پوچھو کیا مسئلہ ہے. حضرت علی نے کہا، شاید مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، میں اپنی بیوی فاطمہ کو بھیجتا ہوں. حضرت فاطمہ کو تو اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے. فاطمہ کو جا کر انہوں نے ابا جان کی کیفیت سنائی. سناتی ہے وہ تڑپ گئی، فوراً گئی، جا کر دستک دے کر آواز دی تو فوراً وہاں سے دروازہ کھلا. ابھی اندر جاتی دروازہ بند ہو گیا. حضرت فاطمہ نے جا کر پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہی جبرائیل علیہ السلام کی بات بتائی کہ جبرائیل نے بتایا کہ میری امت کے لوگوں کو بھی گناہ ہوتا، جہنم میں ڈالے جائیں گے. میری امت جہنم میں جلے میں کیسے دیکھ سکوں گا؟ یہ دیکھ کر میں رو رہا ہوں. اب حضرت فاطمہ بھی خاموش ہو گئی.
اللہ کے نبی پھر سجدے میں ہیں، دعا کر رہے، اللہ کو منا رہے، تو اس وقت آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تب اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب تک میں راضی نہیں ہوتا اللہ مجھے دیتا رہے گا، اور میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکل کر جب تک جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ کے پاس راضی نہیں رہوں گا۔ کتنی فکر کرتے تھے اللہ کے نبی ہمارے لیے، کیسا روتے تھے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ اسی نبی کا نام لے کر نہ تو ان کا چہرہ ہم لوگوں کو پسند، نہ تو ان کا لباس ہم لوگوں کو پسند، نہ ان کا طور طریقہ پسند۔ کبھی آئینہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گنتے جائیں کہ کتنی چیزیں میرے جسم پر میرے نبی کی طرح ہیں، تو ہمارا جسم یہ کہے گا یہ طریقہ بھی نبی کے موافق ہمارا چہرہ نہیں ہے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ تو سوچ کر دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہماری یہ ساری کیفیت آج کی رات میں پہنچے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام امی جان حضرت عائشہ سے کہا کہ آج کی رات بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوگی، تو میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے گیا تھا، پھر آ کر سو گئے۔ پھر کہا کہ عائشہ اگر تم اجازت دے تو آج کی رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اجازت ہے، تو گئے، لمبی نماز پڑھی، اور اس وقت بھی اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ گئی اور پیر کو پکڑ کر حرکت دی، تو اللہ کے نبی نے پیر کی حرکت کی، تو تب ذرا اطمینان ہوا۔ پھر بے چینی ہوئی کہ آخر کر کیا رہے ہیں اللہ کے نبی، کان کو رکھ کر سنا تو اللہ کے نبی سجدے میں ایک دعا پڑھ رہے ہیں، اعوذ بعفوک من عقابک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری پکڑ سے ایسی پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا نجات عطا فرما کہ پھر دوبارہ کبھی میری پکڑ نہ فرما، اور مجھ سے ایسا معاف کر دے کہ کبھی بھی تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، اور تیری تعریف میں کیا کروں، تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے کی ہے۔ یہ دعا بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اب سلام پھرنے کے بعد امی جان حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ دعا ہے جو ابھی جبرائیل مجھے سکھا کر گئے تھے، اور کہا کہ اس دعا کو شب برات میں سجدے کی حالت میں پڑھو۔ میں پڑھ رہا تھا، اب تم اس دعا کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو ان امی جان نے دوسروں کو بتایا، دوسروں نے تیسروں کو بتایا، اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے۔ اور میں جانتا ہوں تقریباً 8-10 سال سے شب برات کے موقع پر یہی بیان کرتے آ رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ شب برات آنے سے پہلے اس دعا کو یاد کر لیتے، لیکن کچھ لوگوں نے پوچھا، یاد بھی کیا ماشاءاللہ۔ میں صرف دیکھنے کے لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو، کون کون لوگ یہ دعا یاد کیے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ شب برات میں یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب شب برات آ رہی ہو آئندہ، اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اللہ کرے ہم سب کی عمروں میں برکت ہو۔ اگر شب برات آئے تو اس سے پہلے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، یاد کر کے نفل نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ کو خوب منانا چاہیے، یا نہیں تو کم از کم جو باتیں میں نے کہی ہیں وہی باتیں اللہ کے سامنے اب دعا کرنا چاہیے، ٹھیک کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے امت کے حالات بڑے سنگین ہیں، ہر طرف سے مسلمان پریشان ہے،
مسجدوں کو شہید کیا جا رہا، مدرسوں کو گرایا جا رہا، کہیں پر برقعے پر پابندی، کہیں پر مسجدوں کی اذانوں پر پابندی، کہیں داڑھی پر پابندی، کہیں جبے پر پابندی، کہیں قربانی پر پابندی، ناحق الزام لگا کر لوگوں کو قید کرنا، جیل میں ڈالنا، یہ سب کچھ عام ہو رہا ہے۔ حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ سوال ہم کریں گے کہ بھئی حالات کیوں بگڑ رہے، تو سب یہی جواب دیں گے کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا حالات جب بھی امت پر آتے ہیں حکومتوں کی وجہ سے نہیں، اعمال کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حالات کب آتے ہیں؟ ہمارے اعمال خراب ہوئے، اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ اب ہمارے جیسے اعمال ہیں ویسے بادشاہ ہیں۔ اب بادشاہوں کو بدلانا ہے تب بھی آج کی رات ہے۔ آج کی رات میں فیصلہ ہو گیا یہی حکومت آئے گی تو پھر کوئی چاہے ای وی ایم کو ہٹاؤ، چاہے ووٹ ہٹاؤ، کچھ بھی کر لو، فیصلہ جو ہو گیا وہ آنے والا ہی ہے۔ تو آج کی رات کیا کرنا ہے؟ ای وی ایم کو بعد میں ہٹائیں گے، سب سے پہلے آج کی رات میں اللہ کو منائیں گے۔ اللہ راضی ہو گیا، خود بخود حالات ختم۔ اللہ ناراض ہے اور بھی سنگین حالات آئیں گے۔ جیسے گاجر اور مولی کو کاٹتے ہیں ایسے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے جب بے دینی عام ہو گئی، آج صرف دنیا کی فکر رہے گی، تو اس ایسے وقت میں مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوگا، چن چن کر مسلمانوں کو مارے گے۔ اس لیے ابھی بھی ایسے حالات تو نہیں آئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آج ہم لوگ بیدار ہو جائے، اللہ کو منا لے، انشاءاللہ اللہ حالات تبدیل کرے گا۔ کتنے بھی بڑے گنہگار ہو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، اللہ فرماتا ہے ہماری بارگاہ ایسی ہے کہ اس میں نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف دل کے اندر احساس پیدا کر لو، سچی توبہ کر لو، ہم حالات بدل دیں گے، تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کریں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بتا کر صحابہ اکرام کو تیار کیا اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں اگر میں اس واقعے کو اللہ کے نبی کے زبانی ایک مرتبہ سنتا تو بیان نہیں کرتا، میں ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اس واقعے کو اللہ کے نبی کے زبان سے سنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل۔ کیا نام تھا؟ کفل۔ بہت اللہ نے مال دولت دی تھی اور مال و دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا، ہر قسم کے گناہ میں وہ مبتلا تھا، اور لوگ اس سے بیزار آ گئے تھے، گاؤں کے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ تو اس کفل کے پاس ایک عورت آئی، ایک بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، وہ بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اس عورت کو انتظام کرنے کہیں سہولت نہیں ہوئی تو کفل کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ قرض دے دو، میں قرض لے کر محنت کر کے کما کر تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، میرے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک کے مارے۔ وہ انسان کفل نامی اتنا دنیا کے نشے میں چور ہو گیا تھا، بیچاری بیوہ کی آواز سن کر بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ قرض دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تو میرے پاس سونا پڑے گا، میں تجھ سے اپنی خواہش پوری کروں گا، اس کے بعد تجھے پیسے دوں گا۔ اب بیچاری اتنی مجبور کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا گاؤں میں نہیں تھا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ تو وہ عورت کہتی ہے جب میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی
تو ایک طرف تو مجھے میرے بچے یاد آ رہے تھے، دوسری طرف اللہ کا خوف ہو رہا تھا، لیکن بچوں کو دیکھ کر تیار ہو گئی۔ اب جب کفل اس کے قریب گیا تو سارا جسم کپکپانے لگا، تھر تھرانے لگا۔ تو کفل نے کہا میں تو تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں، تو خود میرے گھر آئی ہے، اب کپکپانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ مجبور ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں۔ اتنا سننا تھا، پتہ نہیں کفل کے دل کو کیا بات لگی، اس نے پیسے دیا اور بھیج دیا کہ جا، یہ قرض نہیں ہے ہدیہ ہے، یہ رکھ لے، واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ چلی گئی تو یہ سوچتا ہوا بیٹھ گیا، یہ عورت جس کو اللہ نے پیدا کیا اسی اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا، جس عورت نے اسے کنگال اور مجبور کیا اسی اللہ نے مجھے اتنا بہت کچھ دیا ہے، اس کا خدا بھی وہی ہے، میرا خدا بھی وہی ہے۔ اس بیچاری کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا اتنا ڈر ہے، لیکن میں ایسی غفلت میں ہوں۔ آئندہ سے یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وقت توبہ کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے اتفاق توبہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی انتقال ہو گیا، موت کا وقت تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے توبہ کر لیا۔ تو اس کے دروازے پر لکھا، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے لکھوایا، جاؤ جا کر اس کے دروازے پر لکھ کر آؤ کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ سارا گاؤں پریشان، ارے اس نے کیا نیکی کی؟ نیکی کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ڈرا اس اللہ نے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اللہ کے خوف سے صرف اتنا رویا کہ اس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکلا اور نکل کر نیچے بھی نہیں ٹپکا، صرف بالوں تک رکا، تو یہ پلک کا بال بھی قیامت کے دن نکل کر اللہ کے پاس گواہی دے گا، اللہ ایک مرتبہ یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، اس کے آنسوں میں بھیگ گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس کو جہنم سے حفاظت فرما۔ اس پلک کے بال کی صفات پر اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکھی کے پر کے برابر بھی ایک خطرہ نکل گیا تو جہنم میں وہ جا نہیں سکتا۔ تو آج کی رات ہمارے لیے موقع ہے، ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں لیکن کفل کی طرح تو گنہگار نہیں ہوں گے، 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی طرح تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں لیکن اللہ آج کی رات بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی رات جو ہے ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ کے احسانات کو، انعامات کو سوچیں، کتنے انعامات اللہ نے دیا ہے، اس اللہ کا میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بڑے بزرگ بوڑھا آدمی آیا، کہا کہ حضرت میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے، بچپنا ایسے ہی گزر گیا، جوانی ایسے ہی گزر گئی، اب بڑھاپے کی حالت میں ہو، پتہ نہیں کب موت آئے گی، لیکن حالت یہ ہے کہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ بہت طلب لے کر آیا تھا بیچارہ۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ایک کام کرو، جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ ارادہ کر لو آئندہ زندگی میں کبھی میں اللہ کی روزی نہیں کھاؤں گا، یہ نیت کر کے گناہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ روزی نہیں کھاؤں گا تو جیوں گا کیسے، میں تو کھانا ہی پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ تو بڑی نمک حرامی ہے، جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے کھا کر اسی کی نافرمانی کرو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ چلو ایک کام کرو، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین سے ہٹ کر ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی ملکیت نہیں ہے، ایسی جگہ جا کر تم گناہ کر لو۔ تو اس نے کہا ایسی کون سی جگہ ہے؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، آسمان، زمین، یہ کہکشاں ہوائیں سب اللہ کی ہیں، سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، کہاں جا سکتا ہوں؟
کہا کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا کھا کر اللہ کی نافرمانی کرو، یہ تو کتے سے بھی گئی گزری صفت ہے۔ یہ کتا بھی جب اسے کچھ کھلا دو تو جس نے کھلایا ہے اس کو بھونکنے کے لیے شرم آتی ہے، تو تم کیا اتنے بھی گزر گئے؟ تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جب گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ کو دکھائی نہ دے۔ انہوں نے کہا ایسی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تو سب دیکھتا ہے۔ کہا اتنا بھی نہیں ہو سکتا، چلو آخری بات ہے، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اسے کہہ دینا کہ بھائی تھوڑی دیر صبر کر، میں توبہ کر لیتا ہوں، بعد میں میری روح نکال لینا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اتنی جرأت کہاں ہے؟ اللہ کے پیغمبر سلیمان کو موقع نہیں ملا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے، عین اسرائیل آ گئے تو درخواست کی کہ ذرا گھر مکمل ہونے تک اجازت دو، تو ان کی درخواست قبول نہیں ہوئی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، جب موت کا وقت آئے ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ میں کیسے ان سے کہہ سکتا ہوں کہ بعد میں آؤ؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا، جب تم اللہ کی روزی کے محتاج ہو، اللہ کی زمین کے محتاج ہو، ہر لمحہ اللہ کی نگاہوں میں ہو، اور موت کب آئے گی تمہیں پتا بھی نہیں، پھر تم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو۔ گناہ کر لینے کے بعد توبہ نہیں کیے، موت آ گئی، کیا کرو گے؟ تب یہ بات ذرا ان کے دل کو اثر ہوئی، اور جب ذرا ارادہ ہوا تو اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی ایسی توبہ کیا کہ وقت کے بڑے بڑے ولیوں میں اس کا شمار ہوا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہم بھی چاہیں تو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، سر اگر سلامت رہے تو ٹوپیاں ہزار ہیں۔ بولو، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، سر اگر سلامت رہے تو ٹوپیاں ہزار ہیں۔ سر ہے تو ہزاروں ڈیزائن کے ٹوپیاں ہیں پہننے کے لیے، سرش نہ ہے، کون سی ٹوپی لے کر کہاں پہنائیں گے؟ تو کہتے ہیں دل میں ارادہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، کون ہدایت دے سکتا ہے؟ دل میں ارادہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو نیک بننے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، اللہ کو منانے کا، صحیح راستے پر آنے کا، جہنم سے بچنے کا، اپنی تقدیر کو بدلنے کا۔ تو اللہ جو ہے ایسے آدمی کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ ہمارے اندر پہلے طرف ہونا چاہیے، ہماری زندگی کو دیکھنا چاہیے، کتنی بڑی زندگی کیسے گزر گئی، موت آ گئی تو کیا حالت ہوگی میری۔ رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے؟ آخری بات ہے، ان کا بات بتا کر میں ختم کر دیتا ہوں۔ کالی کلوٹی عورت، کوئی خوبصورت، کوئی مس انڈیا نہیں تھی، کوئی مس ورلڈ نہیں تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، لیکن اللہ کا خوف دل میں تھا۔ چہرہ کالا تھا، دل گورا تھا، دل میں اللہ کا خوف تھا۔ بڑی متقیہ پرہیزگار عورت تھی، پورے گاؤں کے اندر، بصرہ کے اندر مشہور کہ کالی ہونے کے باوجود اللہ کا خوف ہے۔ نئی نویلی دلہن شوہر کے پاس جاتی، ہر رات میں بن سور کر شوہر سے پوچھتی کہ میرے سرتاج آج رات آپ کو میری ضرورت ہے؟ شوہر کہتے کہ ہاں ہے، تو شوہر کے پاس رہتی۔ کبھی شوہر کہتے کہ آج رات مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اجازت لے کر مصلی بچھا کر پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عین جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلے ہوئے، کئی صحابہ کی زیارت انہوں نے کی، حضرت علی کے زبردست شاگرد حسن بصری رحمت اللہ علیہ، افضل تابعی، وہ خود گھر کے پاس گئے ہیں رابعہ بصریہ کے، پردے میں بات کی، رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو رابعہ نے کہا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دو، اگر آنسر مل جائے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا کہ کیا سوال ہیں؟ سب سے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ میں
जन्नती हो या जहन्नमी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल खामोश। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, मरने के बाद मीजान के ऊपर एक ऐसी तराजू अल्लाह ने बनाई है, सातों आसमान जमीन भी डाल दे तो ऐसा मालूम होगा जैसे बड़े मैदान के अंदर एक रुपया का बिल्ला डाल दिया गया है। इतनी बड़ी तराजू है। वो तराजू एक कलीमे का वजन रखने से भी झुक जाती है। उस तराजू में एक पल्ले में नेकियां रखेंगे, दूसरे पल्ले में गुनाह रखेंगे। तो तुम मुझे ये बताओ, मेरे तराजू का कौन सा पल्ला नीचे झुकेगा, नेकियों का या गुनाहों का? अब हसन बसरी उसका जवाब भी क्या मालूम है, किसको पता है, बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, नामे आमाल अल्लाह फरिश्तों के हाथ देंगे, किसी को दाएं हाथ में देंगे, किसी को बाएं हाथ में देंगे। दाएं हाथ में मिल गया, राइट हैंड में जन्नती होने की अलामत। अगर लेफ्ट हैंड में मिला तो जहन्नमी होने की अलामत। और फरिश्ता जिस जन्नती को नामे आमाल देना चाहता है, पहले ही एक फरिश्ते को इंफॉर्मेशन करता है। वो फरिश्ता आकर सर्टिफिकेट लेने से पहले दिल को पकड़ लेता है, पकड़कर ले जाता है, बाद में सर्टिफिकेट हाथ में मिलती है। वरना अल्लाह के नबी कहते हैं, जन्नत की सर्टिफिकेट को देखकर इतनी खुशी होगी कि दिल टुकड़े होकर गिर जाएगा। अगर फरिश्ता हाथ नहीं रखा तो दिल टुकड़े होकर गिर जाएगा। तो उन्होंने पूछा, ये बताओ मेरा नामा अमल किस हाथ में मिलेगा, दाएं या बाएं? अब हसन बसरी को क्या पता, खामोश रह गए। फिर कहा, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात अल्लाह ने बिछाई है, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग कट कट कर गिरेंगे। तो मेरे बारे में बताओ, मैं उंगल जाऊंगी या गिर कर नीचे गिरूंगी, कट कर नीचे गिरूंगी? हसन बसरी खामोश हो गए। तो राबिया ने कहा कि हसन, मुझे ये 4 सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं, जब तक मैं इसकी तैयारी नहीं कर लूंगी मुझे शादी की तरफ कोई ख्याल नहीं है, माफी चाहती हूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं, क्या ये टेंशन सिर्फ राबिया बसरिया को था? क्या हम लोगों को नहीं होना चाहिए? क्या ये मरहला हमारे साथ पेश नहीं आएगा? मुनकर नकीर के सवालों का जवाब, खबर में जाकर दफन होना, हशर के मैदान में खड़े होना, मीजान में अपने नामा अमाल तुलवाना, दाएं या बाएं हाथ में अपना नामा अमाल मिलना, पुल सिरात पर से गुजरना हम में से हर एक को पेश आने वाला है, हर मर्द को, हर औरत को। तो क्या हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली? तो इन चीजों की कितना टेंशन हम लोगों को होना चाहिए। यही वजह है कि हजरत सहाबा कराम जब कभी आखिरत का मंजर याद आता, हजरत उमर जैसे आदमी कहते थे, काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता तो कितना अच्छा होता। हजरत अबू बकर कहते, काश मैं कोई परिंदा होता तो कितना अच्छा होता। आखिरत के दिन अल्लाह मुझे खड़ा करके सवाल नहीं करते। कितना बड़ा मसला है हमारा आखिरत का, और उस आखिरत को बनाने की रात भी यही रात है, यही दुनिया है, यही जिंदगी है। जो कुछ करना है इसी में करना है। तो आज की रात हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ ऐसे ही बेकार बातों में नहीं, मछली जैसे तड़पती है ऐसे अल्लाह के सामने तड़प तड़प कर कम से कम आइंदा शबे बारात तक की तो हम जिंदगी बदल लें, हमारी जिंदगी से सच्ची पक्की तौबा करने अल्लाह के सामने। आज की इस रात में अल्लाह सबकी मगफिरत करेंगे, लेकिन चंद गुनाहगारों की मगफिरत नहीं करते। वो कौन है? एक है मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने जाकर सर झुकाने वाला, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला, अल्लाह को छोड़कर बेकार किस्म के अकीदों में जिंदगी गुजारने वाला। आज की रात में भी इतनी बाबरकत रात में हम में बहुत सारे घरों के अंदर क्या ख्याल है, ये रात जो है बड़ों की ईद है। क्या ईद है? बड़ों की ईद। बड़े लोग जो मर गए हैं वो सब आएंगे,
اب وہ آ کر کیا کریں گے؟ ہمارے گھر میں جو بریانی ہے، جو مردے کو جو چیزیں پکی تھی، اتنا زمانہ ترقی کرنے کے باوجود آج بھی یہی جہالت ہے. بہت سارے گھروں میں یہی جہالت ہے کہ ان کا جو مردہ مر گیا ہے وہ اگر بیڑیاں پیتا تو بیڑیاں نکال رکھے، اگر باٹل مارتا تو باٹل رکھ لے، بریانی پسند تھی تو بریانی. ان کا خیال ہے کہ وہ وہاں سے آ کر اس کے اوپر فاتحہ اگر ہوئی ہے تو آ کر کھا کر جائیں گے. ارے سوچنے کی بات ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو دو حالتوں میں سے ایک حالت طے ہے، یا تو جنتی یا تو دوزخی. جنتی ہے تو اس کی روح علیین جنت میں سیر کر رہی ہے، تو کیا جنت کے کھانوں کو چھوڑ کر یہ سڑنے والی بریانی کھانے کے لیے آئیں گے؟ وہ یہ سڑنے والی چیزوں کی طرف کھانے کے لیے آئیں گے؟ اور اگر وہ جہنمی ہے تو کیا فرشتوں کی قید سے چھوٹ کر وہاں سے آ کر گھر تک آ سکتا ہے؟ معمولی جیل سے آدمی باہر نہیں آ سکتا. تو جہاں فرشتے اللہ نے جس کو قید کیا ہے وہاں سے اس کی روح کہاں سے آتی ہے؟ یہ بالکل غیروں کا اور اللہ کی نافرمانی بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کافروں کا عقیدہ ہے. یہ روحیں آنے کا، مرنے کے بعد ان کی روح بھٹکتی رہتی، انہیں پھانسی ڈالنے مر گئی، انہیں پی کو مر گیا، اس کی روح یہ گھر میں رہتی، اس کی روح وہ گھر میں رہتی. یہ کفار کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں کا طے ہے یا تو علیین یا تو سجین. اب جن کا جیسا عقیدہ رہتا شیطان ویسا ان لوگوں کو ڈراتا. اگر کسی کا عقیدہ ہے یہ گھر میں کیا تو مر گیا تھا، اس کی روح یہاں چھتی کیا کی گئی، تو شیطان وہ حالت میں وہ صورت میں آنکھوں سے ڈراتا، اس کی روح بن گئی. ابھی نے کیا سمجھ جاتا اس کی روح یہاں ہے، کسی کی روح یہاں نہیں ہے، چلے گی وہ تو مرنے کے بعد علیین یا سجین. یہ سب ہمارے غلط عقیدے ہیں. ایسے غلط عقیدے رکھنے والوں کی اللہ پاک آج کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتا. ہم یقین کریں یہ بابرکت رات ہے، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، باقی کوئی دنیا کا ولی قطب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے شرک کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر شراب پینے والا، اور تیسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور چوتھے نمبر پر رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اور پانچویں نمبر ہے مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا، جو آج کل بہت عام ہے. بھائی بھائی لڑ لیا، مسلمان ایک محلے میں رہتے ہوئے آپس میں دشمنیاں ہیں، باجو باجو پڑوسی پڑوس میں دشمنیاں ہیں. برسوں ہو گئے وہ اس کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں. کینہ دل کے اندر پنپ رہا ہے. اللہ آج کی اس بابرکت رات میں بھی کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اس لیے ان سب گناہوں سے بچے. آخری گناہ جس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ ہے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، فیشن ہو گیا آج زمانے کا. کسی کو بھی بولو بھائی ذرا پیجامہ پینٹ اوپر کر لو، نہیں حضرت ذرا جھڑ جاتی وہ آ کر. کیسے جھڑ جاتی؟ جھڑنا ہے تو پوری جھڑ جانا، آ کر سیدھا وہاں کیسے جھڑ جاتی؟ یہ سب ہماری غفلت کی بات ہے. اگر پینٹ ڈھیلی ہے جھڑ رہی ہے، بہت سارے ٹیلر ہیں، ٹائٹ کرا لے یا ذرا چھوٹی کرا لے، اللہ کی نافرمانی سے تو بچ جائیں گے. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، مسلمان مردوں کے لیے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک، چاہے مکے میں ہو، مدینے میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے. چاہے توپ پہنے، بہت سارے لوگ توپ پہنتے ہیں وہ نیچے تک جھاڑتا رہتا ہے. اگر توپ بھی پہنے تو ذرا اوپر رہنا چاہیے. ان کو بولتے ہیں تو نہیں، ہمیں مکے میں دیکھے ایسا پہن لے جاتے تھے. ہمارے پاس مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ آئیڈیل نہیں ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا بس وہی آئیڈیل ہے. مکے، مدینے، فلسطین، یہاں وہاں کے لوگ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کے مطابق چاہے دھیر چمار بھی بولے ہم مان لیں گے، ان کے خلاف چاہے مکے کا امام بھی بولے ہم نہیں مانیں گے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، بس یہی آئیڈیل ہے قیامت تک کے لیے. تو آج کی رات میں سب سے پہلے توبہ کریں.
اگر ان گناہوں کے اندر جو میں بتایا اگر کوئی مبتلا ہے تو وہ بھی آج کی رات میں توبہ کر لے گی انشاءاللہ، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر رشتے توڑے ہیں تو جا کر جوڑ لے، کینہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، ہاں شراب پی رہے ہیں تو توبہ کر لے کہ آئندہ سے نہیں پیئیں گے، ارادہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہر بات کے لیے ایک ہی جواب، میرا وہ شعر جو ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، سر اگر سلامت رہے تو ٹوپیاں ہزار ہیں۔ دل میں ارادہ ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، ارادہ نہیں ہے تو بیکار کے بہانے ہزاروں قسم کے رہیں گے۔ تو ہم جو ہے آج کی رات میں سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد اگر زندگی میں قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں پڑھیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک مرتبہ قبرستان جا کر آ جائے، انفرادی جائے۔ اللہ کے نبی آج کی رات میں قبرستان گئے تھے، لیکن کیسا گئے صحابہ کو نہیں بولے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو تک نہیں پتا چلا، ایسے گئے تھے۔ لیکن ہم لوگ 100 فونا کر لے کر پوری گروپ جمع لیتے، اب جمع لے کر گئے قبرستان میں، جا کر وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا قبرستان میں جا کر بھی کوئی آدمی ہنستا ہے تو اس کی محرومی کی علامت ہے، پتہ نہیں کہ اس کی موت کیسی آئی تھی۔ بہت ڈر کا مقام ہے، سب سے زیادہ ڈرنے کی جگہ قبرستان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، صرف ایک مرتبہ نہیں، جب کبھی بھی جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں کی وجہ سے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت جنت کا تذکرہ ہوا، جہنم کا تذکرہ ہوا، اس وقت نہیں روتے، قبرستان کو آنے پر کیوں روتے ہیں؟ کہتے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، خبر سے جو نجات پا گیا باقی سب منزلیں آسان، خبر میں پھنس گیا باقی منزلیں اور بھی مشکل۔ تو قبرستان جا کر بھی ہنس رہے ہیں، اور عجیب بات قبرستان میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر پیاک کھیل رہے ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ اب بتاؤ ان کی غفلت کی کیا حالت ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، اور ان کھیلنے والوں کو منع بھی نہیں کرنا، منع کیے تو ناراض، اور ان کو سمجھائے کہ بھئی پیتا ہے قبرستان کی جگہ تو بولنے والے برے، روکنے والے برے، اچھائی کو روکنا بھی آج کل برا ہو گیا۔ تو بھئی قبرستان میں دوستوں کو لے کر نہیں جانا، تنہا جائیں، ایک مرتبہ جا کر آ گئے، اگر پہلے گئے ہیں تو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بھی پوری زندگی میں شب برات میں صرف ایک مرتبہ ہی جانا ثابت ہے، باقی کبھی نہیں گئے، نہ کسی صحابی کو کہا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے، بس سنت سمجھ کر اکیلے ساتھی گئے تو ڈر ہوتا، اور وہ ڈر مقصود ہے۔ کئی کو بھئی اکیلے نہیں جاتے تو ڈر ہوتا، ہاں اکیلے اسی لیے جاؤ بول رہے ہیں کہ ڈر ہو، دل کام پہ، دل تھر تھرائے، کیا حالت ہے، اتنی آدمیاں ادھر ادھر کھڑے ہیں، اس کے باوجود قبرستان میں جانے کے لیے ڈر رہا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو کیا حالت ہوگی۔ اسی منظر کو سوچنے کے لیے جانا ہے، اور جا کر اس وقت کو یاد کر کے رونا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو کیا آواز آتی ہے، عجیب آواز۔ ایک شعر میں ایک شاعر کہتا ہے کسے ڈھونڈتا ہے تو او خبر پہ آنے والے، کسے مردے جو ہے اندر سے کہتے ہیں ہم لوگوں کو، کسے ڈھونڈتا ہے تو او خبر پہ آنے والے، ہم نہیں تا قیامت نظر آنے والے، ہم ہیں خاموش تیری زبان چل رہی ہے، کچھ پڑھ کے بخشو اللہ کے واسطے۔ یہ آواز آتی رہتی ہے مردوں کی، ایک ایک فاتحہ کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ وہ وقت ہمارا بھی آئے گا، ہم بھی ترستے رہیں گے، اس لیے آج اللہ نے زبان دی ہے، آخرت کی تیاری کا موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اور شب برات جیسی رات اللہ نے دی ہے، پتہ نہیں کہ آئندہ شب برات میں ہم میں کتنے لوگ رہیں گے، گن سکتے ہیں ہم لوگ کتنے اس سال کے اندر ہماری اسی مسجد میں کتنے جنازے ہم نے پڑھے۔ ہمارے وہ ساتھی گزشتہ شب برات میں تھے لیکن اب نہیں ہیں، لیکن آئندہ شب برات میں پتہ نہیں کون، میں رہوں گا یا آپ رہیں گے، اللہ بہتر جانے۔ اس لیے آج کی شب برات کے اندر اپنی تقدیر کو بدلا لینا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس کی کیا پریشانی ہے، کوئی شادی کے لائق ہے رشتے نہیں مل رہے،
کوئی شادی ہو گئی ہے بچوں کی پریشانی, کسی کو بچے ہیں لیکن بچے نافرمان جس کی وجہ سے پریشانی, کسی کو قرضوں کی پریشانی. سب مسئلوں کا حل بجائے شکوے شکایات کرنے کے آئندہ سال آنے سے پہلے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے, اللہ کے سامنے مسائل رکھے, اللہ یہ مسئلہ ہے حل فرما دے, شادی کا مسئلہ ہے حل فرما دے, بچوں کا مسئلہ ہے حل فرما دے. اللہ جو ہے انشاءاللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا. تو آج کی رات جو ہے انفرادی طور پر بھی خوب جتنا ہو سکے رو دھو کر اللہ سے معافی مانگے, اور ہو سکے تو تنہا انفرادی قبرستان جا کر آئے, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو جا کر آرام سے سو جائے. اور یہ رات جو ہے اس طرح اجتماعی عبادت کرنے کی رات نہیں ہے, انفرادی عبادت. گھر میں جائیں ایک ایک کمرے میں, کسی کمرے میں بیوی, کسی کمرے میں شوہر, کسی کمرے میں بچے بلک بلک کر تڑپ رہے ہو, ایسی رات گزارنا ہے. کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو, بس اللہ ہو ہم ہو. جس گھر میں بیٹھ کر ہم غلط دیکھتے ہیں, غلط بولتے ہیں, غلط سنتے ہیں, وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی. تو کم از کم آج رات اس جگہ جا کر اللہ کے سامنے روئے, تاکہ وہ جگہ قیامت کے دن یہ بھی گواہی دے, اللہ شب برات کے اندر یہ بندہ اسی زمین پر بیٹھ کر تجھے یاد کر کے رویا تھا. تو جتنا ہو سکے عبادت کرے. اگر عبادت کا خیال نہیں تو آرام سے جا کر سو جائے, کوئی گناہ نہیں ہے. مستحب ہے عبادت کرنا. کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کا مطلب کرے تو ثواب ملتا, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو جاگنے کا شوق ہے تو جاگے, لیکن باتیں کرتے ہوئے نہیں. میں ہماری اس مسجد میں دیکھتا رہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا, دل میں بہت درد ہوتا ہے. رات بھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے, رات بھر. کوئی 4 آدمی ادھر بیٹھ گئے, ایسے شب برات کے موقع پر, شب قدر کے موقع پر, رمضان کی راتوں میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی. ظاہر بات ہے 4 آدمی بیٹھ گئے تو 100% صحیح باتیں نہیں نکلتے, ایک نہ ایک غیبت کی بات نکلتی ہی ہے. پوری رات تہجد پڑھ کر یہ غیبت بھی کر لی تو برباد ہو گئی ہماری وہ رات. غیبت ایسا گناہ ہے, شب قدر کی رات میں مکہ مکرمہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی توبہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا اس گناہ کو. اللہ کہتا ہے جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگ, وہ معاف کر دے گا تو میں معاف کروں گا. ورنہ قیامت کے دن جتنا غیبت کی ہے اتنی نیکیاں دینی پڑے گی. آج عام ہو گیا, 2 آدمی بیٹھے, تیسرے کی غیبت, اس کی غیبت, اس کی غیبت. ہم سمجھتے ہیں کہ حق بولتے ہیں, قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنا حق بولتے ہیں. ایک ایک بول کے اوپر کئی نمازیں دینا پڑے گا, کئی صدقے زکات دینے پڑیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا غریب مفلس میرا وہ ہے قیامت کے دن, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, ناحق کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی, وہ اس کو ذرے نے کیا, اس کو ذرے نے کیا, اس کو ذرے نے کیا, دیتے دیتے سب نیکیاں ختم, ان کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے. تہجد پڑھنے والے, ذکر کرنے والے, نماز 5 وقت کی نماز ہے, حج پر حج ہو رہا, عمرے پر عمرہ, تسبیحات پر تسبیح, لیکن غیبت نہیں چھوٹ رہی, بدگمانی نہیں چھوٹ رہی, بدنگاہی نہیں چھوٹ رہی, برا سننے کا نہیں چھوٹ رہا. تو آج کی رات میں اللہ سے تڑپ تڑپ کر گناہوں سے بچنے کے لیے معافی مانگے, گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہونے کے لیے معافی مانگے. تو انشاءاللہ ابھی 11:30 بج گئے ہیں. ہمارے ذمہ داروں نے آپ کے لیے مٹھائی کا اور حریرے کا انتظام کیا ہے, وہ ذرا پی کر ذرا بشاشت آ جائے گی. وضو وغیرہ کر کے جتنی ہو سکے 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیں, پھر اجتماعی طور پر تھوڑی دیر دعا کریں گے, اس کے بعد چھٹی ہے. جو کرنا ہو آپ کی مرضی کریں, لیکن تہجد ضرور پڑھیں. اگر نہیں پڑھنا ہے تو ابھی بھی پڑھ لیں, ابھی بھی وقت شروع ہو گیا ہے تہجد کا, عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو تہجد گزار بننا ہے, بہت آسان ہے. کیسے بنیں گے؟ یا تو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیں, اگر نہیں ہو سکتا تو سونے سے پہلے ہی, وتر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. 2 رکعت سنت پڑھے, اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی نماز, پھر وتر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گھر کو. ہر رات ہم لوگ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے. تو بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
جو کہنا تھا وہ تو اصل بیان ہوا ہی نہیں، بہرحال جو باتیں آئی ہیں اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کی اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ واقعتاً بڑی خوشی کی بات ہے